بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد میرے محترم مسلمان دوستو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں بھی ایک روزے دار کے اخلاق کیا ہونی چاہیے، جیسا کہ کل بعض چیزیں آپ لوگوں کو بتلائی گئی کہ روزہ انسان کو کیا کیا اچھے اخلاق سکھلاتا ہے، تو کئی چیزیں بتلائی گئیں کہ روزہ آدمی کے دل کو پاک کرتا ہے۔ جی، روزے سے آدمی کا دل کینہ، حسد، بغض، عداوت، نفرت سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی کو لڑنے سے، جھگڑنے سے، گالی دینے سے روکتا ہے۔ صبر، غصے کو پی جانا، عفو درگزر، معاف کرنا سکھلاتا ہے۔ اسی طرح جاہلوں اور بیوقوفوں کے اخلاق کو اپنانے سے روکتا ہے۔ اسی طرح بیہودہ کلام اور گفتگو سے بھی روزہ روکتا ہے۔ یہ ساری باتیں کل آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ تو چلیے اور کچھ چیزیں ہیں اسی سلسلے کی، وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آج میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزہ آدمی کو جھوٹ سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، تو روزہ رکھنے سے آدمی جھوٹ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات پر عمل کرنے سے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو نہ بچائے، ایسے آدمی کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لہٰذا حقیقی معنی میں جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، کیا روزہ رکھ کر جھوٹ بول سکتا؟ نہیں بول سکتا۔ تو لہٰذا روزہ ایک آدمی کو جھوٹ کے قریب جانے سے بھی بچاتا ہے۔ آج دیکھیے بہت سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر جھوٹ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح کئی کامیڈی شوز آتے ہیں۔ ساروں کا کس کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ یہ جھوٹ کی بنیاد پر کامیڈی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جہاں حقیقی معنوں میں جھوٹ سے ایک روزے دار بچتا ہے، وہیں پر روزے کی حالت میں اس طرح کے شوز دیکھنے، اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے بھی ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ پر مبنی چیزیں، جھوٹ کی بنیاد پر بنائی ہوئی چیزیں کو دیکھنا، ان پر ہنسنا، ان کو آپس میں پھیلانا، یہ بھی گویا کہ ایک طرح کے جھوٹ ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان اپنے آپ کو اس سے بھی بچانے کی کوشش کرے، تبھی جا کر وہ اس حدیث کے مطابق اپنا روزہ رکھ سکتا ہے، جس میں پیارے نبی نے کہا جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کے لیے ایسے آدمی کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے دوسری چیز، جب جھوٹ سے روزہ روکتا ہے تو کس سے قریب کرتا ہے؟ جھوٹ کا اپوزٹ کیا ہے؟ سچائی۔ سچائی سے قریب کرتا ہے روزہ۔ تو لہٰذا سچائی، اس لیے کہ صدق کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی سچا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ وہ اللہ سے جو معاہدہ کیا ہے سب سے پہلے اس میں سچا ہو۔ اب آپ روزے دار کو دیکھیں، وہ چاہے تو چھپ کر بھی کچھ کھا پی سکتا ہے نا، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس کے اختیار میں، لیکن وہ کھاتا پیتا ہے؟ روزے دار کھاتا پیتا ہے دن میں؟ نہیں کھاتا ہے۔ کیوں نہیں کھاتا ہے؟ وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہے۔ اس کو کھانے کا موقع مل رہا ہے، پینے کا موقع مل رہا ہے، اپنے خواہشات پر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کیا نہیں کرتا ہے؟ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح روزہ ایک مسلمان کو، ایک روزے دار کو کیا کرتا ہے؟ سچا بناتا ہے، اپنے اعمال میں، اپنی نیت میں، اپنے ارادوں میں، اپنے سارے کاموں میں سچا بناتا ہے۔ اسی طرح روزہ آدمی کو پاک دامنی پر ابھارتا ہے، پاکیزگی پر ابھارتا ہے۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟
تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ آدمی پاک دامن ہو جائے، اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور گناہ میں زنا ہے، فحش ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو روزے کی حالت میں ایک مسلمان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچاتا ہے جی۔ تو اس طرح روزہ ایک مسلمان روزے دار کو کیا کرتا ہے جی؟ ان سارے غلط، فحش جی، گندے کاموں سے بچا کر پاک دامن بناتا ہے جی، پاک دامن بناتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جی، تم میں سے جو کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، جی اس لیے کہ شادی کر لینے سے اس کی نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے، ذہن و دماغ میں آنے والے برے خیالات پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا سکھایا؟ فعلیہ بالصوم، روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لے۔ روزہ رکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جو غلط خیالات آتے ہیں اس پر عمل کرنے سے باز رہے گا، جو گندے وسوسے آتے ہیں ان کے جانب آگے نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کھاتا پیتا ہے تو وہ بہت طاقتور ہوتا ہے جی۔ اگر کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے تو اس صورت میں وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان جو آدمی کے رگوں میں دوڑتا رہتا ہے ہمیشہ، آدمی کے رگوں میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جس طرح خون ادھر سے ادھر حرکت کرتے رہتا ہے، ویسے ہی شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ آدمی کے رگوں میں حرکت کرتا ہے۔ جب آدمی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں تو یہ کم ہو جائے گا، یہ جو ہے نا رگیں جو ہے نا سکڑ جائیں گی، تو شیطان کا ادھر سے ادھر حرکت کرنا بھی آدمی کے اندر کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ اس طرح آدمی اپنے آپ پر، اپنے خواہشات پر جی، ان ساری چیزوں پر کنٹرول کر پائے گا اور اپنے آپ کو کیا بنا پائے گا جی؟ اپنے آپ کو جی عفیف، پاک دامن، پاکیزہ رکھ سکے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، روزہ آدمی کو صبر سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صوم شہر الصبر، جی شہر الصبر، صبر کے مہینے کے روزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کا مہینہ کہا، رمضان کے مہینے کو، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے روزے رکھنا آدمی کے دل کے اندر جو کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، نفرت ہے اس کو دور کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صبر کا مہینہ کہا، تو لہٰذا روزہ آدمی کو کیا سکھاتا ہے؟ صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں: اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا جی، محرمات سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے میں صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر کے فیصلے ہمارے حق میں ہیں، کبھی کبھار فیصلے برے بھی ہوتے ہیں، ان برے فیصلوں پر صبر کرنا۔ یہ سارے صبر کی قسمیں ایک آدمی کو روزہ سکھلاتا ہے جی۔ ایک تو صبح سے شام تک اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے، یہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ حرام چیزوں سے صبح سے شام تک بچتا ہے۔ اس طرح آدمی کیا ہے؟ روزہ آدمی کو حرام چیزوں سے کیسے رکنا ہے اس بات پر صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اسی طرح آدمی کھانے کی چیزیں اس کے لیے حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے ان سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے، گویا کہ یہ رب کا ایک فیصلہ ہے ہمارے حق میں، تو یہ اس پر کیسے جی رب کی جانب سے جو فیصلے ہمارے لیے ہوتے ہیں اس پر کیسے صبر کرنا ہے، یہ روزہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی آدمی کو لڑنے سے، جھگڑنے سے جی کیسے رکنا چاہیے؟ صبر کے ذریعے سے رکنا چاہیے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گالی دے، کوئی آپ سے بحث و تکرار کرے، آپ سے لڑے، تو آدمی کیا کرے؟ جواب میں نہ لڑے، نہ گالی دے، کیا کرے؟ صبر کرے۔ تو صبر کرنا اس طرح سکھلاتا ہے۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزہ آدمی کو رحیم بناتا ہے، نرم بناتا ہے، مشفق بناتا ہے جی۔ روزے کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیوں؟ آدمی جب روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو آدمی کے اندر درد مندی آتی ہے، ہمدردی آتی ہے، غم گساری آتی ہے، ان لوگوں کے تعلق سے
جو غریب ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے صحیح سے کھانا نہیں ہوتا ہے، پہننے کے لیے صحیح سے کپڑا نہیں ہوتا ہے، اور سال بھر کچھ ایسے لوگ جو ہے نا زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور ہم ایک مہینے کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ کے لیے، تو آدمی کے اندر شفقت آتی ہے، جی ہمدردی آتی ہے، دوسرے وہ مسلمان بھائی جو غریب ہیں، جی نادار ہیں، وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے، اس طرح اس کے اندر رحم و کرم کا معاملہ، نرمی کا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا روزہ ہمیں یہ بھی سکھلاتا ہے۔ تو چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حالت میں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کے مقاصد، فوائد، فضائل بتلائے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اس روزے کے ذریعے سے جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتلائی گئی ہیں، ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں اچھا مسلمان بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچائے، اور سال بھر ہمیں اچھے اخلاق پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔